بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دی شو۔ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض گل۔ ناظرین، ایوری وینسڈے 6 to 7 PM میں لے کے آتا ہوں لیگل شو، جس میں آپ کی لائیو فون کال لیتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں امیگریشن لا اینڈ ہیومن رائٹس۔ ناظرین، اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو امیگریشن سے جڑا کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی کو کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری تمام ویور سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کا فون آپ کی سوال پوچھ رہے ہیں تو اپنا فون بند کر دیں، کیونکہ پھر ہماری جو پروگرام لائیو ہے تو ہماری کمیونیکیشن میں 30 سیکنڈ گیپ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ بار بار کویسچن یا وائس ہماری ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنا سوال پوچھنے کے بعد فون بند کر کے ٹی وی پہ آنسر سنیں گے تو وہ ہم سب کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہوئے گا اور ہم زیادہ سے زیادہ کال لے سکتے ہیں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ لاسٹ پروگرام میں بھی اور اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ سوال ہوا اور اس میں ہم نے بریفنگ کی تھی۔ انفارچونیٹلی ہم نے جو کہا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ 10 ایئرز روٹ کے اوپر ہیں، اگر وہ اسپاؤس کے ساتھ ہیں اور جو انہوں نے ٹائم گزارا تھا 10 ایئرز روٹ کے اندر، اور جب وہ سوئچ کریں گے 5 سال کے اوپر اور 5 سال پورے کرتے ہوئے انکلوڈنگ 10 ایئرز روٹ والا، تو وہ کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن کیونکہ اب اس کے کافی سارے کویسچنز اور ویریفیکیشن ہو رہی تھی، تو جب ہم نے پراپر اس کو کلیئرٹی کیا ہے تو انفارچونیٹلی جو ٹائم آپ انڈر دا 10 ایئرز روٹ گزاریں گے، دو کہ آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ برٹش یا سیٹلڈ ہے یا برٹش نیشنل ہے، وہ 5 سال کے روٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوئے گا۔ اٹ مینس کہ جب آپ 10 سال کے روٹ سے اسپاؤس کی وجہ سے 5 سال پہ سوئچ کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر 5 سال پورے کرتے ہوئے پھر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرو گے۔ جسٹ فار دا کلیئرٹی آف سم ویورز اینڈ کالرز، کہ کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا، لیکن میں کہا تو شاید وہ ہم لوگوں نے کنسلٹیشن کو اور باقی چیزوں کو تھوڑا سا ہم نے مکس ہو گئے، لیکن جسٹ فار دا کلیئرٹی کہ پلیز جن لوگوں کو تھوڑی سی اگر یا ہم سے پراپر ایڈوائس نہ کیا گیا، اس کے باوجود جسٹ فار دا کلیئرٹی کہ اگر جو لوگ جہاں پہ 10 سال کی بیس ویزا ملا تھا اور جو ٹائم وہ گزاریں گے 10 سال کے روٹ پہ، اور جب وہ ٹرانسفر کریں گے اپنے آپ کو 5 سال کے روٹ کے اوپر، تو انہوں نے 5 سال پورے کرنے ہیں انڈر دا اسپاؤس اور دا سیٹل آف دا برٹش نیشنل اسپاؤس، دین کمپلیشن آف دا 5 ایئرس، دین دے ول بی کوالیفائڈ دا 5 ایئرس۔ اچھا، باقی جتنے بھی رولز ہیں اس میں تو آپ کو 10 سال پورے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن یہ کچھ لوگوں کے لیے آپشن تھی، لیکن جسٹ فار دا کلیئرٹی سو میک شور کریں۔ اور ساتھ ساتھ ہمیشہ ہم ڈسکلیمر میں کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کیس کریں تو میک شور کر لیں کہ آپ اپنے جو سولیسیٹر ہے، جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کی ایڈوائس کو ہمیشہ لازمی کنسیڈر کیا کریں۔ اور کیونکہ یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، ٹائم شارٹ ہے، اور اس میں ہمارا جو مقصد ہے صرف آپ کو بریف نالج دینا ہے یا کوئی جو بدلتے ہوئے قوانین ہیں اس کے بارے میں بات کرنا ہے۔ تو آج دوسری پوائنٹ پہ چلتے ہیں، جو ابھی ریسنٹلی ڈسکشن ہو رہی ہے آج کل اگین اینڈ اگین، صرف اسپانسر لائسنس کے اوپر یا اسکلڈ ورکر کے اوپر، یا پھر اس کے بعد کے جو لوگ یہاں پہ پوسٹ اسٹڈی ورک جس کو گریجویٹ اسکیم کہتے ہیں، ان کے بارے میں کافی ساری کوئریز اور کویشچنز آ رہے ہیں۔ میرا بھی خواہش یہ ہے کہ انہی سوالوں کو لیا جائے جو زیادہ لوگوں کا کنسرن ہو یا جو ریلیونٹ زیادہ لوگوں کے بارے میں ہو سوال، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک ہی سوال سے کافی سارے لوگوں کو فائدہ ہو جانا چاہیے۔ اگین اگر آپ یہاں پہ اگین یہ ہے کہ جو مین ایشو آ رہا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اسٹڈی کرنے آتے ہو، اسٹڈی کے لیے آپ نے گریجویشن کیا یو کے اندر، وہ 3 سال کا ہے یا 4 ایئرز کا آنر ہے، یا آپ نے یہاں سے ماسٹر ڈگری کی ہے، یا پھر یہاں سے اپنے پی ایچ ڈی کا کورس کیا ہے، تو ان صورت میں جب آپ ایکویلنٹ ٹو دا گریجویشن یا ابو دا کورس کرتے ہو یو کے اندر، تو پھر آپ کوالیفائڈ کرتے ہو کہ ود ان کنٹری آپ لیو ٹو ریمین اپلائی کرتے ہو انڈر دا گریجویٹ اسکیم، جو کہ کامنلی نون ایز پی ایس ڈبلیو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو 2 سال کا جو کہ 24 منتھ کا ویزا ملتا ہے، اور اس کے اندر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ جاب کرتے ہو، امپلائی ہو، سیلف امپلائی ہو، یا دونوں صورتوں میں آپ کی آپ سیلف امپلائی بھی ہو، امپلائی بھی ہو، یا بزنس کرتے ہو، تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ ان 2 ایئرس پروبیشن ٹائم میں آپ جو کرنا چاہیں ایز ان سینس آف دا ورک، یس آپ کام کر سکتے ہو۔ بٹ
جب یہ 2 سال کے اندر ادھر دا فرسٹ ڈے اور دا بیفور دا ایکسپائر، آپ کو مین جو ایشو ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کیٹیگری سے سوئچ کرنا ہے ایز ارلی ایز پاسبل، کہ آپ کسی سیٹلمنٹ کیٹیگری کے اندر اپنے آپ کو سوئچ کر جائیں۔ مثلا آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اسکیلڈ ورک پہ جا سکتے ہو۔ اسکیلڈ ورک کے لیے آپ کے پاس اسپانسر لائسنس ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس لیے بنا تھا کہ جب جولائی 2012 میں لا چینج ہوئے تھے، اس وقت یہ تھا کہ جو لوگ اس کے بعد کہ آج تک کے لا تک یہ تھا کہ جو لوگ یو کے اندر اسٹڈی کرنے آئیں گے ان کو صرف اتنا ہی ویزا ملے گا جو کہ اس کا کورس ہوتا تھا، یا میکسیمم اس کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ملتا تھا۔ اب ایگزام دینے کے بعد 2 مہینے لگتے تھے ویزا رزلٹ آنے میں، اور بائی دا ٹائم رزلٹ ملتا تھا ویزا ایکسپائر ہو جاتا تھا۔ اور جو یہاں پہ بریلینٹ یا انٹیلیجنٹ یا ایکسیلنٹ جو بھی لوگ یہاں پہ اسٹڈی کرتے تھے، ان کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی تھی کہ وہ کسی جگہ پہ پرائر ٹو ایکسپائر دیئر لیو وہ ود ان اے کنٹری اپنی لیو ٹو ریمین اپلائی کر سکیں، یا لیو اپلائی کرنے سے پہلے کسی کمپلیمنٹو دے سکیں، یا اپنے آپ کو یہاں پہ سیٹل کر سکیں۔ بٹ لکیلی لاسٹ سمر 2021 میں لا چینج ہوا، اس کے مطابق یہ ہوئی ہے بات کہ جو لوگ یہاں اسٹڈی کرنے آئیں گے ان کے پاس اسٹڈی فنش کرنے کے بعد کم از کم باقی تمام جو جیسے بہت سارے کنٹریز میں ہے، یورپین کنٹریز میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، کہ آپ اسٹڈی کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کو ایک گریس ٹائم ویزا دیتے ہیں جو کہ یو کے میں انٹروڈیوس کرایا گیا ایز اے گریجویٹ اسکیم، اور وہ 2 سال کا ہے۔ اب یہ 2 سال کا جو گریجویشن اسکیم بنائی گئی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے ڈگری فنش کر دی، اب آپ سمجھتے ہو کہ آپ کافی ایکسپرٹ ہیں، یا آپ کے پاس نالج ہے، یا آپ کیپیبل ہو کہ آپ یو کے کی کسی بھی پروفیشنل یا انڈسٹری میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہو۔ اب آپ اپنی جاب اپلائی کریں، انٹرویو ہے وہ دیں، اپنا رزلٹ آگے دکھائیں تاکہ آپ کو یہاں پہ جاب مل سکے۔ اب وہ 2 سال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یس آپ کے پاس اچھا گریس ٹائم مل گیا ہے کہ ود ان 2 years ویل سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے ٹو اپلائی فار ٹو گیٹ اپلائی دا جاب اینڈ ٹو سیکیور دا جاب۔ لیکن اس میں ایک انفارچونیٹ ہے کہ وہ جو 2 سال آپ گزارو گے اس میں سے 1.5 سال لگا لیں، سال لگا لیں، یا پورے 2 سال بھی، تو وہ آپ کے سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر نہیں آئیں گے۔ مثلاً اگر آپ 2 سال پہلے اسٹڈی کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے اسٹڈی کی، یہ 1 سال کورس تھا، آپ نے اسٹڈی فنش کر دیا، اور اس کے بعد آپ کو 2 سال کا پوسٹ گریجویٹ مل گیا، ٹوٹل آپ نے یہاں پہ 3 سال گزار دیے، اور اس کے بعد اب جب جاؤ گے سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر تو آپ کو جب اسکیلڈ ورک ویزا ملے گا تب سے آپ کو 5 سال پورے کرنے ہوئیں گے۔ یا آن دا ادر وے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے سپوز کریں 3 یا 4 سال کی یہاں اسٹڈی کی ہے، اس کے بعد 2 سال کا آپ کو پوسٹ ویزا مل گیا، تو 4 years پلس 2 years آپ نے 6 گزار دیے ہیں۔ اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسکیلڈ ورک کے اندر آپ 4 سال گزارو اور 10 سال پورے ہونے پہ آپ چلے جاؤ گے، نہیں، آپ کو پھر بھی اسکیلڈ ورک کے اندر 5 سال گزارنے ہوئیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو 4 سال گزارے تھے آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیے، وہ آپ کے لانگ ریزیڈنس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ 10 years روٹ پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے انڈر دا 5 years روٹ سیٹلمنٹ پہ اپلائی کرنا ہوگا تو وہ جو اسٹوڈنٹ ویزا کا ٹائم گزارا یا جو اپنے پوسٹ اسٹڈی کا ٹائم گزارا وہ آپ کی سیٹلمنٹ پہ کاؤنٹ نہیں ہوئے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ کو پوسٹ اسٹڈی ورک جو گریجویٹ اسکیم کے تحت ویزا مل جائے تو آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو کسی بھی اسکیلڈ ورک میں اسپانسر لائسنس لیں، کورس لیں، اور اس کے بعد اپلائی کریں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے۔ ساتھ ساتھ آئی تھنک کال آ رہی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں احمد بات کر رہا ہوں، میرا ایک سوال تھا۔ جی احمد صاحب فرمائیے۔ جی میں نے جو ہے نا وہ 7 year کے روٹ میں بچی کے ساتھ میں ویزا لے لی، پیرنٹل ویزا جو ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن انہیں ہمیں 10 year کے روٹ میں ڈالا ہے، ٹھیک، تو اس کے لیے کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہم 5 year کا روٹ کر سکیں؟ ہم دونوں پروفیشنل ہیں، جو میں جاب کر رہے ہیں، مجھے پلیز بتائیے گا۔ اوکے ٹھیک، تھینک یو۔ دیکھیں مسٹر احمد، جو آپ کا سوال تھا یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی انٹرو میں کہ کیونکہ آپ کو انڈر ہیومن رائٹس آن دا بیس آف دا چائلڈ کنسیشن پالیسی آپ کو یہاں پہ انہوں نے
ڈسکریشن لیو گرانٹ کی ہے. اب ڈسکریشن لیو کا مقصد ہی یہ تھا. ساتھ ایک اور کال آ رہی ہے، لیتے پہلے کال پھر آواز کرتے ہیں. ہیلو جی فرمائیے. یہ بات کرنی تھی سر ریاض گل سے. جی میڈم آپ لائیو، آپ کا میں ریاض گل بات کر رہا ہوں، آپ لائیو ہیں، بولے سوال کیا آپ کا؟ جی یہ میں نے پتا کرنا تھا کہ یہ جو برٹش سٹیزن اپلائی کرنا ہے تو یہ جو اسپیڈنگ ٹکٹ ہے، جو پوائنٹس وغیرہ لگتے ہیں، مطلب یہ افیکٹ ہوتے ہیں اپلیکیشن ریجیکٹ ہونے میں؟ کوئی ان کا مطلب جسٹ اسپیڈنگ ٹکٹ ہے، کوئی الکوہل ڈرائیو نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جسٹ اسپیڈنگ ٹکٹ ہیں 3 اور ان کے اوپر پوائنٹس ہیں، مطلب ابھی تو 6 پوائنٹ لگے ہیں لائسنس کے اوپر، ڈرائیونگ لائسنس پہ. تو کتنا ویٹ کرنا پڑے گا بفور اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی آپ کو کورٹ سے انہوں نے امپوز کیے ہیں یا آپ کو پہلے آپ نے اگری کیا تھا اور آپ کو بائی پوسٹ آئے ہیں؟ جی جو 3 تھے وہ تو بائی پوسٹ آئے ہیں، تو جو باقی ابھی جو 3 ہے وہ کورٹ سے، مطلب ابھی اس کا کچھ فائنل نہیں انہوں نے ڈیسیژن کیا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ میں مطلب ڈیسائیڈ ہوگا. وہ تھوڑی سی اسپیڈ پہ آ رہا تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ کا میٹر ہے، یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ. لیکن وہ دوسرے مطلب جو دوسرے کولیگ ہیں جن کے ساتھ ایسا، وہ انہوں نے کہا یہ میکسیمم 3 to 6 پوائنٹ لگیں گے آپ کو، ساتھ کچھ فائن ہوگا. اوکے رائٹ، تھینک یو. آپ پلیز ٹی وی پہ آنسر سنیں میڈم پلیز. اوکے رائٹ. جو پہلا سوال مسٹر احمد کا تھا اس کے مطابق ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا اگر آپ کو یہاں پہ بچوں کی بیس پہ انڈر دا چائلڈ کنسیشن پالیسی اگر آپ کو یہاں پہ ویزا ملتا ہے تو کیا ان کے لیے ارلی سیٹلمنٹ ہے؟ انفارچونیٹلی نو. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو آلریڈی جو ویزا ملا ہے وہ صرف ایک ڈسکشن لیے ملی ہے، اور لیٹر میں کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ whether you even you wasn't qualified to grant the visa, but we considering your circumstances and on the basis of your child and your personal issues, we are going to be granting the visa under 10 years route. اینڈ وہ 2.5 سال کا ویزا آپ کو 4 ایکسٹینشن لینے پڑیں گی اور 10 سال کے بعد یو ول بی کوالیفائڈ فار دا انڈیفینٹ. اس میں ارلی پاسبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کا فیملی ممبر، نہ کہ ہسبینڈ وائف اور نہ کہ چائلڈ، کوئی یہاں پہ برٹش سٹیزن نہیں ہے. رائٹ، نمبر 1. نمبر 2 کیا آتا ہے کہ ہاں ایک پاسبلٹیز ہوتی ہے کہ اگر بچہ یہاں پیدا ہو، 7 سال کا ہو جائے، اس کے بعد آپ کو ویزا ملے انڈر 7 ایئرز روٹ، اور 10 سال کے بعد بچے کو نیشنلٹی مل جائے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ آن دا بیس آف دا برٹش چائلڈ وی وانٹ ٹو بی اے سوئچ فرام 10 to 5 years، اس میں آپ جا سکتے ہو. لیکن اب اس کی پریکٹیکلٹی سنیں کیا ہے جی. بائی بک یس یو کین اپلائی، بائی پریکٹیکل یہ بڑا مشکل ہوئے گا اور یہ ورتھ نہیں کرے گا. مثلاً 7 سال کی بیس پہ اپلائی کیا آپ نے، ویزا 2.5 سال کا مل گیا، اب 9.5 years کا بچہ ہوا ہے، اب آپ کی ایکسٹینشن آ گئی ہے، آپ نے ایکسٹینشن اپلائی کر دی، بچے کو بھی ایکسٹینشن مل گئی. 10 سال کے بعد اس نے یہاں پہ سیٹلمنٹ اپلائی کیا، پھر اس نے نیشنلٹی اپلائی کی، تو اس کو 1.5 سال اور لگ گیا، جب تک آپ کے 5 سال آلموسٹ پورے ہو جاتے ہیں. اب 10 سال سے 5 سال میں چلے جاؤ، پھر دوبارہ 5 پورے کرو، یا آلریڈی اسی کو کیری آن کرو 5 سال کو، تو دونوں صورتوں میں ٹائم تو سیم لگ رہا ہے آلموسٹ، اور فیس آپ نے آلریڈی سیکنڈ میں پے کر چکے ہو، تو وہ ورتھ نہیں کرے گی. اور دوسرا یہ نقصان ہوئے گا اگر بچہ یہاں پہ سیٹل ہے تو پھر آپ کو انکم تھریش ہولڈ اور جو مینٹیننس والا کرائٹیریا پورا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اس پارٹ پہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے کہ ہاؤ پاسبل دا چائلڈ از دا برٹش سٹیزن اینڈ ہاؤ ہی کین مینٹین اینڈ اکوموڈیٹ یو آن دا بیس آف دا فائنینشیل تھریش ہولڈ. تو اس پہ ایک سوال آتا ہے. تو اس لیے اس صورت میں تو میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کو 10 سال پہ لے جائیں. ہاں اگر آپ کو اس بیس پہ ملے کہ 10 ویزا کہ آپ کا ون آف دا اسپاؤس از دا برٹش نیشنل، اور آپ کو انڈر دا ڈسکشن لیو 10 سال کے روٹ پہ ڈال دیا گیا ہے، تو پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ منٹ آپ کو ویزا مل جائے، کیونکہ آپ کو 10 سال پہ اس لیے ڈالا گیا تھا یا تو کوئی نہ کوئی کرائٹیریا پورا نہیں کر رہے تھے، یا آپ یہاں پہ لیگل نہیں تھے. اب آپ کو ویزا ملنے سے آپ کا جو لیگل والا ایشو ہے وہ میٹ ہو گیا، اور باقی اگر ایشو ہے تو اس کو آپ میٹ کر لیں. اگر انکم کم تھی، دونوں میاں بیوی کماؤ گے تو آپ کی انکم پوری ہو جائے گی. اور اگر باقی کوئی ایسی چیز جو ایشو ہو اس کو ایڈریس کر دیں، تو آپ 10 سال کے روٹ سے سوئچ کے 5 سال پہ آ جائیں، اور جب آپ سوئچ کر جاؤ گے 5 سال پہ، تو وہاں سے اپنے 5 سال پورے کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو.
تو اس لیے جو مسٹر احمد آپ کا سوال تھا، میری آپ کو ایڈوائس ہے کہ اگر آپ 10 سال کا ویزا ملا ہے تو اسی کو کیری آن کریں، وہ ساری چھوٹوں کے لیے آپ کو بہتر کرے گا۔ اب دوسرا سوال میڈم کا تھا، ریلیونٹ ٹو دا، اگر آپ نے نیشنلٹی اپلائی کرنی ہو تو اس کے اوپر اگر پوائنٹس لگ جائیں تو وہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی لمیٹڈ لیو ہے، وہ بے شک آپ کے پاس ٹیئر 2 ہو، ورک پرمٹ ہو، اسپاؤس ویزا ہو یا ڈسکشن لیو ہو، جہاں پہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہو، اس صورت میں اگر آپ کو پوائنٹ لگے ہوں تو پھر بھی آپ اپنی ایکسٹینشن اپلائی کر سکتے ہو، سبجیکٹ ٹو کہ آپ جو اس کی ایکسٹینشن کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہو۔ تو جو پوائنٹ لگے بھی ہوں تو آپ پہ اتنے زیادہ مطلب بالکل افیکٹ نہیں کرتا، اس لیے کیا وہ افیکٹ نہیں کرے گا۔ ایون اپ ٹو دا انڈیفینٹ کے لیے بھی، کیونکہ اس میں بھی آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے، تب بھی اگر آپ اپلائی کرتے ہو تو آپ کی اپلیکیشن پہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا، آپ کی اپلیکیشن پازیٹیولی کنسیڈر ہو جائے گی۔ لیکن سوال آتا ہے کہ جب آپ نیشنلٹی کی اپلیکیشن کرنے جاتے ہو تو وہاں پہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو کریکٹر ہے شوڈ بی نیٹ اینڈ کلین، اور اس کے لیے مسٹ ہے کہ آپ کے خلاف کسی قسم کا CCJ کاؤنٹی، جس کو کاؤنٹی کورٹ ججمنٹ کہتے ہیں، کسی قسم کا آپ کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ یا کوئی پولیس کیس یا انفارچونیٹ سول میٹر بھی آپ کا کوئی بھی آپ کے خلاف ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کوئی ایک بھی کسی قسم کا آرڈر یا ججمنٹ یا کرمنل یا آپ کے خلاف کوشچن فرام دا پولیس اسٹیشن یہ چیزیں ہیں تو پھر نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے 3 فیز بنائے ہیں کہ کیا آپ کو نیشنلٹی 1 سال کے بعد اپلائی کرنی چاہیے، اگر تو مائنر افینس ہے، جیسے کہ آپ نے بولا کہ میرے خیال میں جو روڈ ٹریفک افینسز ہیں وہ بھی 1 سال کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے کوئی کوشچن ملا ہے وہ بھی 1 سال کی کیٹیگری میں آتا ہے پولیس اسٹیشن سے۔ اسی طریقے سے دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ آپ 3 سال تک نیشنلٹی کوالیفائڈ نہیں کرتے، اگر تھوڑا سا مائلڈ سا سیریس افینس ہے، اور سیریس بھی ہے اور مائنر سے تھوڑا ابو ہے لیکن بہت سیریس نہیں۔ لیکن تھرڈ کیٹیگری یہ کہ جو آپ کو کوئی انتہائی سیریس آپ کا افینس ہوا ہے اور آپ کی نیشنلٹی ڈیو تھی، لیکن آپ کے اوپر 5 سال کا کیپ لگ گیا کہ آپ 5 سال تک اس افینس کے ڈکلیئر ہونے کے، یا انفارچونیٹ کسی کو کوئی لیس دین ایئرس پریزن ہوتی ہے یا کسی کو خلاف سیریس کوئی چارج لگتے ہیں، تو اس صورت میں کم از کم ان کے اوپر 5 سال کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ وہ 5 سال تک نیشنلٹی کی اپلیکیشن نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو نیشنلٹی ہے یا جس کو نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ بولتے ہیں، یہ ہوم آفس کی ایک ڈسکریشن پار ہے کہ وہ کس کو نیشنلٹی دینا چاہیں ہوم آفس اور کس کو سٹاپ کر سکتے ہیں۔ لیکن موسٹ آف کیسز بلکہ all دا کیس میں دیکھا گیا ہے، کوئی 1% 1 could be 1 out of 1000 میں ہوئے گا ایسا کیس کہ جس میں بندہ کوالیفائڈ کرتا ہو اور اس کو وہ نہ دیں، وہ کوئی ریزن ہو سکتی ہے گورنمنٹ لیول پہ یا کوئی انٹیلیجنس لیول کے اوپر۔ ادروائز ان کامن لینگویج میں اگر کوئی بندہ نارملی کوالیفائڈ کرتا ہے اس کو نیشنلٹی گرانٹ ہو جاتی ہے، دو کہ یہ ہوم آفس کی ڈسکریشن ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے کیب لگا دیا کہ آپ کی نیشنلٹی کی اپلیکیشن کرتے ہوئے آپ کا کریکٹر نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، کسی قسم کا آپ کے خلاف کاؤنٹی کورٹ ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے خلاف کوئی پولیس کا کیس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنے ہی سوال میں 2 چیزیں مجھے بتائی ہیں۔ ایک تو آپ کو 3 پوائنٹ لگے تھے جو کہ آپ کو بائی پوسٹ آپ نے ڈرائیونگ کی ہوئے گی، فاسٹ اسپیڈنگ تھی، آپ کو لیٹر آیا، آپ نے اس کو گلٹی کر دیا اور 3 پوائنٹ لگا کے آپ کو بھیج دیا۔ لیکن اب جو سیکنڈ آپ ساتھ نے اپنے اس کا پارٹ اپنے کا ہے کہ آپ کو ایک اور بھی پوائنٹ لگنے جا رہے ہیں جو کہ شاید آپ نے کنٹیسٹ کیے ہیں اور آپ کورٹ میں جا رہے ہو، اور کورٹ یہ کہتا ہے کہ آپ پہلی بات آپ نے اوور اسپیڈنگ کی ہے، اور سیکنڈ آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا اکنالج نہیں کر رہے، اور کورٹ میں جا کے جب یا کورٹ جج کے سامنے یا مجسٹریٹ کے سامنے جب یہ بات ثابت کرنی پڑ رہی ہے پروسیکیوٹر کو کہ نہیں آپ اس میں فالٹی تھے، اور ججمنٹ ایک آ جاتی ہے آپ کے خلاف ود کنٹیسٹ آف دا کیس، تو پھر ایک سوال آئے گا کہ آپ کو میرے خیال میں اس کیٹیگری پوزیشن میں جا کے، کیونکہ آپ کے پاس 6 پوائنٹ ہو جائیں گے اور آپ کو کورٹ سے یہ ملتی ہے، تو پھر شاید اب 3 سال کے لیے آپ کی نیشنلٹی کو اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل یا کوالیفائڈ نہیں ہوئیں گے۔ بٹ اگین میری آپ سے ایڈوائس ہوئے گی کہ جب
اوکے، ابھی ہم جو اتنی باتیں کر رہے ہیں یہ ایک پرسیپشن ہے یا ایک زیوم کر رہے ہیں کہ کیا ہوئے گا. جب تک آپ کو مجسٹریٹ کورٹ میں جہاں پہ کورٹ کیا گیا، کورٹ میں ملایا گیا ہے، وہاں سے ایک ریٹن آپ کے پاس ججمنٹ یا آرڈر یا جو بھی ڈائریکشن ہے کورٹ کی نہیں آتی، تب تک کچھ بھی کہنا انمیچور ہوئے گا. تو آئیڈیلی جب آپ کورٹ میں اپیئر ہوں، اپنا جو بھی کیس ہے اس کو پٹ کریں، جو آپ پہ وہ جو چارج ہے وہ فریم کریں گے، آپ اس کو رسپونڈ کریں گے. اور اس کے بعد جب وہ سمجھتے کہ جج نے کہا کہ ہم آپ کو 3 پوائنٹ آرڈر کر رہے ہیں یا کو فائن کر رہے ہیں اور ساتھ ججمنٹ کیا آ رہا ہے، تو اس وقت آپ بہتر ہوا کسی وکیل سے بات کریں گے، تو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اب آپ کوالیفائڈ کب کرتے ہیں نیشنلٹی کے لیے. بٹ آئیڈیلی جو آپ مجھے بتا رہے ہیں سر سچویشن، اس کے مطابق شاید آپ کو 3 سال کا گیپ آپ کے اوپر نیشنلٹی پہ آ جائے گا. لیکن ایک ادر آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسے حالات میں نیشنلٹی اپلائی کی اور ان کو نیشنلٹی کا سرٹیفکیٹ آ بھی گیا اور انہوں نے پاسپورٹ بھی لے لیا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے، وہ کہتے ہیں ہم نے رسک لینا ہے. میں ایز اے لے پرسن کوئی کلیئرٹی نہیں کی جگہ پہ بھی میں اس پہ رسک لینا چاہتا ہوں. اب سوال یہ کہ جو رسک لے رہے ہیں اس میں نقصان کتنا ہے. ایک چیز کا نقصان ہے کہ جو آپ پیسے سپینڈ کر رہے ہو، منی سپینڈ کر رہے ہو، جو بھی 13 پاؤنڈس ہے اس میں سے 80 پاؤنڈ نکال کے باقی جو ایڈمن کاسٹ ہے وہ آپ کو ریفنڈ نہیں ہوئے گی. بٹ اگر آپ کو نیشنلٹی گرانٹ نہیں ہوئے گی تو آپ پہ کسی قسم کا بین نہیں لگے گا. ہاں، ہوم آفس یہ بولے گا کہ ڈیو ٹو یور unfortunately the judgment against you, or either the overspeeding or the penalty or the CCJ, whatever the circumstances is, ہم آپ کو نیشنلٹی گرانٹ نہیں کر رہے. یہ اس ڈیٹ کے بعد کر سکتے ہو. ایک کال آ رہی ہے جی، کال جو بات کرتے ہیں. ہیلو جی فرمائیے میرے بھائی، لائیو ہے. سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جناب کہ میں نے یہاں شادی کی ہے اور 10 سال کے روپ میں میرا کیس ہے. رائٹ. اور میرا 3 ایکسٹینشن ہو گیا ہے، آخری ایکسٹینشن آئے گا سپٹمبر میں. آخری ٹائم ٹھیک. لیکن میں نے سنا یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ انڈیفینیٹلی انٹائٹل ہو. یہ کوئی ایسا کوئی قانون آیا ہے؟ تھینک یو. آپ ٹی وی پہ آنسر سنیں میرے بھائی. تھینک یو. جی اور سوال ہے آپ کا کوئی؟ بس یہی سوال ہے میرا. ٹھیک ہے. تو یہاں بچے بھی ہیں میرے. رائٹ. 2 بچے بھی ہیں میرے. رائٹ. ہمارے ایک کالرز نے سوال پوچھا تھا کہ ڈیو ٹو ہز وائف شی سیٹل ہیئر اینڈ اس کے پاس ویزا ہے انڈر 10 ایئرز روٹ، کیا وہ اس کو 10 ایئرز سے 5 ایئرز میں کر سکتا ہے یا ارلی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی آپ نے آلریڈی یہاں پہ 7 ایئرز گزار لیے ہیں اور آپ کی یہ لاسٹ ایکسٹینشن ہے. تو میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ وہ بجائے آپ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں FLRM کی پوری کرو گے اور پھر آپ کو پھر بھی 5 سال پورے کرنے ہیں، اور جبکہ آپ کے 7.5 سال ہو چکے ہیں، تو آپ کو یہ لاسٹ ایکسٹینشن ہے. آپ اس کو انڈر 10 ایئرز روٹ بھی اپلائی کر لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کا اسپاؤس یہاں پہ برٹش یا سیٹل پرسن ہے اور آپ کو 10 سال کے بیس پہ ویزا ملا ہوا ہے اور اس کے لیے آپ کو ارلی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، یہ ہو سکتی تھی کہ جب آپ کو دا فرسٹ ٹائم آپ کو ویزا ملا تھا، اگر آپ نے اسی وقت اپنے 10 سال کے بجائے 5 سال پہ کنورٹ کر لیتے اور پھر آپ انڈر FLRM 5 سال پورے کرنے کے بعد آپ کوالیفائڈ کرنا تھا اپلائی کرنے کے لیے. لیکن بٹ اینی وے کیونکہ اب ٹو لیٹ ہے، تو جو اگر آپ اب کا جو بھی آپشن یوز کرو گے ریگارڈلیس 5 ایئرز اور 10 ایئرز، تو دونوں صورتوں میں آپ کو جب سے ویزا ملا ہوا ہے اس سے 10 سال پورے آپ کے ہو جانے پہلے بجائے 5 سال والے پہ جانے پہ. تو اس لیے اس کی ریکوائرمنٹ تھریش ہولڈ انکم تھریش ہولڈ پورا کرو گے، باقی لون پوری کرو گے. اس لیے چوائس از یور. بٹ اف آئی بی ان یور پوزیشن تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آئیڈیلی جو آپ کے پاس روٹ ہے اسی کو فالو کرتے جاؤ. 10 سال کے پورے کرنے کے بعد آپ اپنی انڈیفینٹ کی ایوکشن کرو گے اور اس کے بعد اپنے اسٹڈی اپلائی کرو گے. لیکن اس سے پہلے ارلی سیٹلمنٹ نہیں ہے. وہ جو ارلی سیٹلمنٹ والا آپشن ہے دیٹ از ڈفرنٹ، لیکن آپ کے کیس میں وہ سوٹ نہیں کرتا. تو اس لیے میک شور کریں کہ آپ دھیان کر لینا. اسی طریقے سے آپ کا یہ سوال تھا. ریزن یہ ہے کہ آج کیونکہ سارا جو کوشچن ہے وہ 10 ایئرز اور 5 ایئرز روٹ کے اوپر جا رہے ہیں،
تو یہ بار بار ہمارا آپ کو اوپینین ہے کہ اگر آپ کو آپ کا اسپاؤس برٹش نیشنل ہے اور آپ کو انیشیل اپلیکیشن ملی ہے یا ویزا ملا ہے ڈیو ٹو سم ریزنس انڈر 10 ایئرز روٹ، تو آپ جتنی جلدی اپنے 10 سال سے 5 سال پہ چلے جاؤ گے تو ایف ایل آر ایم چلے جاؤ گے تو اس پہ آپ کو پھر 5 سال پورے کرنے کے بعد آپ کوالیفائڈ کریں گے انڈیفینٹ کے لیے، کیونکہ جو ٹائم آپ 10 سال کے اوپر گزارو گے وہ سیٹلمنٹ روٹ میں کنسیڈر نہیں ہوئے گا، تو اس لیے جسٹ کیپ ان مائنڈ۔ تو بات چل رہی تھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ اسپانسر لائسنس کے لیے۔ اچھا، جو لوگ یہاں پہ جو ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ اسکلڈ ورکر کے اوپر ہو تو آپ کے پاس 2 سال کا ٹائم ہے، اس پہ بھی یہ اگین جو ایڈوائس ہے سب کے لیے کہ جتنی جلدی ہو اپنے آپ کو سوئچ کر لیں اس کے اوپر 5 ایئرس کے 5 ایئرس روٹ کے اوپر چلے جائیں اسکلڈ ورکر کے اوپر، کیونکہ جو ٹائم آپ گزارو گے انڈر دا پوسٹ اسٹڈی ورک یا گریجویٹ اسکیم وہ آپ کی سیٹلمنٹ ٹائم پہ کچھ نہیں جائے گا۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر آپ نے کون کون سی آپشنز ہیں، یا اگر آپ نے اسپانسر لائسنس پہ جانا ہے تو اس کے لیے کیا آپشنز بچتی ہے۔ کل بھی یہ سوال تھا، کسی کلائنٹ نے پوچھا، اس میں کوئی اتنی اسپیسیفک سائنس نہیں ہے، وہ تمام کیٹیگریز میں آپ اسکلڈ ویزا اپلائی کر سکتے ہو، جس میں آپ کے پاس، جس کو ہم اسکلڈ ورکر بولتے ہیں، سبجیکٹ ہو کہ کمپنی کے پاس اسپانسر لائسنس ہو۔ اور وہ جو اسپانسر لائسنس ہے اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے لانگ ٹرم ویزا اور ایک ہے شارٹ ٹرم۔ جو شارٹ ٹرم ہے وہ 6 منتھ 1 ایئرس 2 ایئرس کے لیے ہو سکتا ہے، جو کہ ٹیئر 5 میں آتا ہے اور وہ سیٹلمنٹ اسکیم میں نہیں ہوتا۔ لیکن جو آپ کو پروفیشنل یا ویزا ملتا ہے لانگ ٹرم کے لیے وہ انڈر ٹیئر 2، وہ آپ کا سیٹلمنٹ روٹ پہ جاتا ہے۔ آپ اس میں نیم اٹ کہ آپ کسی کمپنی میں مینیجر کام کرتے ہو، آپ اس کے مارکیٹنگ کرتے ہو، آپ اس کے ایچ آر میں کام کرتے ہو، آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہو، آپ لوئر پروفیشنلز ہو، آپ کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہو، آپ مطلب نیم اٹ کوئی بھی آئی ٹی کا ہو، تو جس میں بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں یا جو جاب ہے وہ ایٹ لیسٹ مینیجریل لیول کی ہو، اور اس کی بیس کے اوپر آپ کو یہاں پہ ویزا مل سکتا ہے۔ اب آتا ہے کہ اس میں کنڈیشن کیا کیا آتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے، جو رولز ہے، وہ یہ ہے کہ کمپنی کے پاس اسپانسر لائسنس ہونا چاہیے۔ اس کو کمپنی کو ہوم آفس کے اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں وی آر رن دس بزنس، واٹ ایور جو ان کا پروفیشنل سروسز ہیں، ہماری یہ کمپنی کی ڈیٹیلز ہیں، اور ہمیں ایک امپلائی چاہیے جو یہاں پہ یو کے کے اندر سیٹل نہیں ہے، یا اس کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، یا اس کے پاس انڈیفینٹ نہیں ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا وہ امپلائی جو ایگزسٹنگ امپلائی کے لیے ہو سکتا ہے یا کوئی فورنر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جب کمپنی اپلائی کرتی ہے تو ہوم آفس اسپانسر لائسنس کمپنی کو ایلوکیٹ کرتا ہے یا گرانٹ کرتا ہے۔ اب ڈپینڈ کمپنی بھی کرتا ہے کہ کس کو اپنا امپلائی کرتے ہیں اس کے بعد۔ تو اس لیے جب آپ اپلیکیشن کرتے ہو اسپانسر لائسنس کے لیے، اس میں نمبر آف لسٹ آف ڈاکومنٹس مانگتے ہیں، لیکن مینلی اگر آپ کسی کمپنی کے پاس کم از کم 5 ڈاکومنٹس، نمبر 1 کہ کمپنی کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، نمبر 2 کمپنی کے پاس اگر پراپرٹی ہے اس کے اونرشپ، یا پراپرٹی کے کمپنی کے پاس ٹیننسی ایگریمنٹ ہے یا لیز ہے، تو جہاں پہ وہ بزنس کر رہے ہیں اس کی آکوپیشن کا پروف، نمبر 3 کمپنی کے جو بزنس اکاؤنٹس، نمبر 4 یہ کہ کمپنی کے پاس اگر ان کا وی اے ٹی رجسٹرڈ ویٹ، یا پھر جو ان کے سٹاف ہیں ان کا جو پے ای ریفرنس نمبر ہے ود ایچ ایم آر سی۔ یہ 5 پیپر بنتے ہیں۔ آن ٹاپ آف دیٹ آپ کا جو ایک ہیراکی چارٹ کے جیسے اسٹاف کام کرتے ہیں وہ ہوئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جو مینلی ایک اور پارٹ جو بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ کہ کمپنی کے پاس کم از کم 5 ملین کی پبلک اینڈ لائبلٹی انشورنس ہے، تو وہ اپلائی ہونا ضروری ہے۔ اب ان تمام جو لسٹ تو 9 کی بول رہا ہوں، لیکن میں سے اگر آپ کے پاس 5 سے 5 to 6 پیپر بھی ہوتے ہیں جس سے امیگریشن افیسر مطمئن ہو جائے کہ یس نمبر 1 کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے، نمبر 2 کمپنی کے پاس ایک پراپر
بزنس پلان ہے اس کا فزیکلی از شوئنگ کہ دے آر رننگ دا بزنس، اور ان کا جو بزنس کا جو ٹرن اوور ہے وہ افورڈ کرتا ہے کہ ایک نئے امپلائی کو ایٹ لیسٹ 26,800 یا 25,600 کی سیلری وہ پے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ آن لائن اپلیکیشن کرتے ہو، ڈاکومنٹس پرووائڈ کرتے ہو، جو فیس ہے ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہو۔ اگر آپ خود کرتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کسی سولیسیٹر کو یوز کرتے ہو تو جو ان کی فیس آپ ایگری کرو گے وہ پے کرو گے، اور آپ کو تقریباً 4 سے 6 ویک کے اندر 4 to 6 ویک کے اندر ہوم آفس آپ کو اس کیس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اب ہوم آفس اگر تو آپ کے ڈاکومنٹیشن پریزنٹیشن بڑی پرفیکٹ ہے، تمام چیزیں آپ نے ٹیبل پہ رکھی، امیگریشن آفیسر نے اس کو ریویو کیا، تو 90% چانس ہے کہ اسی وقت آپ کو ویزا گرانٹ کرتے ہیں۔ 10% چانس ہے کہ آپ کو فردر کوئری مانگے کہ جو اپنے امپلائی کا رکھنا ہے کیا وہ آپ کا امپلائی ہے، یا یو ہیو پلان ٹو بی، ہیو یو میڈ انٹرویو، یا اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، وہ فل ٹائم کام کرے گا، اس کا رول کیا ہوئے گا، اس کا فنکشنز کیا ہوئیں گے، اس کی ڈیوٹی کیا ہوئے گی۔ اس طرح کے کچھ سوال آ سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کویسچنرز۔ اگر کویسچن آتا ہے تو آپ اس کو، وہ بھی بائی ای میل آتا ہے، آپ اس کو امیڈیٹلی رپلائی کر دیں، اگین اس کے بھی 2 ویک کے اندر ڈسیزن آ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل جو پروسیس ہے 4 to 6 ویک یا 6 to 8 ویک کا ہے، اور اس کے اندر اگر ہم آپ کو اسپانسر لائسنس گرانٹ کر دیتا ہے تو اب کمپنی اسپانسر لائسنس اے کیٹیگری رجسٹرڈ ہو گئی ود دا ہوم آفس۔ اب انہوں نے بندہ ایک اپلائی کیا تھا یا 2 اپلائی کیے تھے کورس لیٹر، تو وہ ان کو مل جائیں گے۔ اب جس کو آپ نے ہائر کرنا ہے، اب آپ اس کو ایک ایشو کرو گے کورس لیٹر، اور جو اپلیکنٹ ہے وہ 2 آپ کا ایگزسٹنگ سٹاف ہے پارٹ ٹائم یا فل ٹائم کام کر رہا ہے آپ کو، یا یہاں آپ نے فورسی کو اپلائی کرنا ہے، تو جب وہ اپنی اپلیکیشن کرے گا انٹر ٹو لیو ٹو انٹر دا یو کے اور لیو ٹو ریمین ان دا یو کے، ادھر وے وہ اپنا وہ کیس لیٹر کا ریفرنس نمبر اپنی اپلیکیشن میں وہاں پہ فل ان کریں گے اور اپلیکیشن کریں گے، اور اس کی اپلیکیشن اپنے اون میرٹس پہ گرانٹ ہوئے گی۔ یہاں پہ 2 سوال آتے ہیں، بہت زیادہ جو پوچھا جا رہا ہے۔ جو اسپانسر لائسنس ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں اس کو ویزا مل گیا۔ اسپانسر لائسنس اگین اینڈ اگین وہ بلونگ ٹو دا کمپنی۔ اب کمپنی کا ورک آؤٹ کیا ہے، اس کا اسٹرکچرز کیا ہے، اس کا جو ٹرن اوور کیا ہے، یا کمپنی کی ورتھ کیا ہے، آن دا بیس آف دا کمپنی ایسٹس، اس کی ورتھ، اس کی ایگزسٹنس، اس کی سروسز، اس کی بیس پہ ہوم آفس گرانٹ کرتا ہے۔ جو سیکنڈ اپلیکیشن ہے، کیا اس کو پلانٹ کو جو اسٹوڈنٹ، اس کو یا اسٹوڈنٹ ہے یا فورنر ہے یا لوکل ہے، کیا اس کو انڈر دا اسکیل ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہ کیا اس کے پاس سفیشینٹ انگلش سرٹیفکیٹ ہے، اس کے پاس فائنانس ہے، نمبر 3 اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اس کی جو کوالیفیکیشن میٹ کرتی ہے، کیا اس بندے کو جو بزنس کے لیے اس کو ہائر کیا جا رہا ہے کیا اس کا نالج ہے۔ یہ اب اس کی اپلیکیشن کنسیڈر ہوئے گی ان دا ہوم آفس۔ یہ سیم ہی دیکھ لیں کہ آپ کمپنی کا مطلب یونیورسٹی سمجھ لیں کہ یونیورسٹی کو 100 کیس ایشو ہو گیا، اب جو اسٹاف نے یا کلائنٹ نے اپلائی کرنا ویزا اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھ لیں۔ اب کچھ اسٹوڈنٹ کے ویزے مل رہے ہوتے ہیں، کسی کا انفارچونیٹلی 1 آف دا 100 کو بھی ریفیوز بھی ہو سکتا ہے، تو ریفیوز ہو رہا ہوتا ہے۔ جو ریفیوزل ہوتا ہے وہ ڈیو ٹو دا کلائنٹ یا اسٹوڈنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ورک پرمٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ امپلائی کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن کمپنی کے ساتھ اس پہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ اب پہلے فیز میں اپنے ڈگری کی، پوسٹ اسٹڈی ورک ویزے پہ چلے گئے، پھر آپ نے اسپانسر کمپنی نے آپ کو کورس ایشو کیا، آپ نے ویزا اپلائی کر لیا، تو ود ان یو کے آپ کے پاس رائٹ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی آپ کو کورس 3 سال کا دیتی ہے یا 5 سال کا یا 2 سال کا، تو اپ ٹو 5 ایئر تک کا آپ کو کیس دیا جا سکتا ہے۔ اور جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہو تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اسٹیٹ 3 سال کا ویزا اپلائی کریں، اور جو ڈیوریشن یا ٹائم کورس پہ لکھا ہوگا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ کے اوپر، اسی کے مطابق آپ نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ ٹائم کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور آپشن ہے کہ کیا جو فنڈنگ والا ایشو ہے، جو مینٹیننس، کیا آپ اپلیکینٹ نے اپروو کرنا ہے، یا جب آپ نے کمپنی جو ہے
وہ جب کورس لیٹر ایشو کرتی ہے وہاں پہ ان کے پاس رائٹ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بینک ہمارا اٹیچ ہوگا تو بینک فائنانس ہم میٹ کریں گے، تو پھر بینک اگر کمپنی کی اسٹیٹمنٹ لگائی جائے گی 3 ماہ کی تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور اگر اپلیکینٹ کے پاس پیسے ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کمپنی کہتی ہے کہ ہم آپ کو فائنانس بھی افورڈ کرتے ہیں، ہم آپ کو کیس کو فیس بھی ہم پے کرتے ہیں، مطلب واٹ ایور دا کمپنی دے وانٹ دے کین ایڈجسٹ. تو اس طریقے سے پھر آپ کے اپلیکینٹ کو اگر فنڈز نہ بھی ہوں گے تو اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب سوال آتا ہے کہ جب کمپنی کے بیس پہ آپ کو ویزا مل گیا تو اس ویزے کے اندر آپ کے اوپر کون کون سی کنڈیشن ہیں جو میٹ کرنی ہے اور کون کون سے لوز آپ اپلائی ہوتے ہیں. پہلی بات، آپ باؤنڈ ہو کہ کمپنی کے اندر فل ٹائم کام کرو گے ایکسیپٹ جو اپنے 28 ڈیز کی جو مینٹری یا انٹائٹلمنٹ ہالیڈیز ہیں کر سکتے ہو، پلس آپ نے 5 سال کمپنی کے ساتھ جب تک آپ کے پاس ویزا ہے اپنے اسی کمپنی کے ساتھ سٹک رہنا ہے. یو کانٹ ورک اینی ویئر ایلس اپارٹ فرام دس کمپنی، سوائے پارٹ ٹائم کرنے کے. ایک پروفیشن کو یا ایک اسکلڈ ورک ویزے والے پرسن کو صرف فل ٹائم کام کرنے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم اپ ٹو دا 20 hours in a 1 week you can work in other company in other organization. وہ پرائیویٹ ہو، اس کا اسپانسر لائسنس ہو نہ ہو، لیکن کوشش ہو کہ وہ آپ کے ریلیونٹ جو فیلڈ بزنس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور انفارچونیٹلی جہاں پہ لیبر جاب کریں، وہ ویدر بھی یا سیکیورٹی اور ٹیکسی یا کسی بھی کمپنی کے اندر یا کسی بھی جہاں پہ آپ ٹیک میں کام کریں، تو وہ انفارچونیٹلی وہ جسٹیفائیبل نہیں ہوئے گا. پروفیشن تمام جو ہوتے ہیں رسپیکٹیبل ہیں، بٹ میں نے ایگزامپلسٹی دی ہے کہ اگر آپ سپوز کریں آئی ٹی مینیجر میں کام کر رہے ہیں ڈیٹا میں، تو آئی ٹی ڈیٹا کی بھی جو اور کسی کمپنی میں کام کر سکتے ہو اپارٹ فرام یور مین اسپانسر. لیکن اس کے اوپر کنڈیشن یہ ہے کہ آپ 20 آور سے زیادہ کام نہیں کر سکتے، بٹ سیم ٹائم آپ نے مین کمپنی سے کبھی آپ کے جو آورس ہیں کم نہیں ہونے چاہیے. اس کے جو آورس ہوتے ہیں نارملی 37.5 hour بنتے ہیں اینڈ ہاف این آور کی بریک پر ایچ ڈے کے حساب سے، تو آپ نے وہ جو کرتے وہ پورا کرنا ہے. اب آپ نے جو 5 سال کی کنڈیشن پوری کر لی، آپ 5 سال پورے کرتے ہوئے اگر ایکسٹینشن ہوئی تو ایکسٹینشن کا اپلائی کر لیں. اگر آپ کو 5 سال کا اسٹارٹ میں ویزا مل گیا تو پھر 5 سال پورے کر لیں، یا اگر آپ کو 3 سال کا ویزا ملا ہے انڈر اسکل ورکر تو اس کی 3 سال کے بعد آپ ایکسٹینشن اپلائی کرو گے. پھر آپ کو دوبارہ کیس چاہیے ہوئے گا، پھر آپ اس کے بعد سیم ڈاکومنٹس لگا کے اپلائی کرو گے، آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی. اور لیکن جب 5 سال پہ جاتے ہو پھر آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ پروف دینا ہے کہ یو ورک ود سیم کمپنی فور 5 years، آپ کے پاس 5 سال کی P60s ہیں، آخری سال کے پاس پے سلپس ہیں، ٹیکس ہیز بین پیڈ اکارڈنگ ٹو دا اکاؤنٹس. نمبر 2 یہ کہ آپ نے لائف ان ایجوکیٹ ٹیسٹ پاس کرنا ہے اور اپنے B1 ایگزام پاس کرنا ہے. اگر آپ نے وہاں پہ یو کے سے ڈگری کی ہو، ماسٹر کیا ہو، PhD کی ہے تو یس آپ B1 سے ایگزمپٹ ہیں کیونکہ آپ کی ڈگری ہے از ابو دا B1 انگلش ریکوائرمنٹ. لیکن آپ کو لائف ان ایجوکیٹ مسٹ پاس کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے کرٹیکل کنڈیشن ہے جو ریکوائرمنٹ ہے فار ILR کی، وہ یہ کہتی کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ امپلائر کو سٹل آپ کی سروس ریکوائرڈ ہے اور سٹل آپ کمپنی سے کام کر رہے ہو اور کمپنی کو سیم سروسز سیم جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ 5 سال کے مہینہ پہلے یا 5 سال پورے پہلے میرے پاس جاب ختم ہو گئی، میرے 5 سال پورے ہو گئے انفرم پہ کرتے ہو، تو انفارچونیٹلی آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز ہو سکتی ہے اور بلکہ ہوئے گی. تو اس لیے آن دا کمپلیشن آف یور 5 years under the skilled worker visa, still you need to establish the company still need your expertise and services and your services on the same category, and the company need your expertise and your presence. So must you need to demonstrate the company you are still working with the company and you have intention to work with the company for the future, and that's why the home office will consider your application and you will be granted under the what's called is then آپ کو ILR grant کریں گے. اور اس کے بعد جب آپ کو ILR grant ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو 12 مہینے پورے کرنے کے بعد
آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ نیشنلٹی کی اپلیکیشن کریں۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر جو سیکنڈ سوال ریز ہوتا ہے جو لوگوں کا ہمیشہ جنریٹ ہوتا ہے کہ کیا اسپاؤس اور فیملی یا بچے کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں۔ ڈے فرسٹ ہے، آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ پوسٹ گریجویٹ کورس کر رہے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ اپنی وائف اور بچے بلانے کی اجازت ہے، اور اسپیشلی جب آپ پوسٹ اور ویزے پہ چلے جاتے ہو تو بالکل آپ کے پاس اپنی وائف اپنے بچوں کو جو کہ انڈر 18 ہیں، آپ کے پاس رائٹ ہے کہ ان کو یہاں پہ اپنے ایز اے ڈپینڈنٹ اپلائی کر لیں۔ اور جب آپ کے جاؤ گے Tier 2 ورک پرمٹ کے اوپر یا اسکلڈ ویزے کے اوپر، تو یس آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اپنی وائف اور اپنے بچوں کو یہاں پہ اپلائی کر لو۔ اور اگر آپ 5 سال پورے کرتے ہو Tier 2 کے اندر، اور آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ 5 سال پورے کرتے ہیں، تو ان کے پاس بھی رائٹ ہے کہ جب آپ انڈر اپلائی کرو تو ان کا بھی آپ انڈر اپلائی کر لو۔ اور اسی طریقے سے جب آپ کو نیشنلٹی اپلائی کرو گے تو ان کا بھی پورا رائٹ ہے کہ ان کو بھی ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ نیشنلٹی اپلائی ہو جائے۔ جب فرسٹ ویزا ملے گا وہ ویدر دے آر دا اسپاؤس آف دا اسٹوڈنٹ اور دا پوسٹ اسٹڈی ورک اور دا Tier 2 جرنل یا ایکسٹینشن، ان ٹائم آپ کی اسپاؤس کو انگلش جو کرائٹیریا میٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بٹ جب وہ انڈیفینٹ اپلائی کرے گی تو آپ کی وائف، یا اگر آپ وائف کے پاس ویزا ہے تو آپ کے جو ہسبینڈ ہیں، ان دونوں صورتوں میں آپ کے اسپاؤس کو انڈیفینٹ کے ٹائم لائف ان UK اور B1 ایگزام پاس کرنا ہوئے گا، دو کہ فرسٹ اپلیکیشن ایکسٹینشن میں نہیں، لیکن اس وقت آپ کے لیے یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہوئی۔ اسی طریقے سے جو بچے جب آپ کے پاس رہ رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ لمیٹڈ لیو ٹو ریمین پہ یہاں پہ آج کل ہیں، ان کے لیے آپ نے IHST پے کرنا ہے، امیگریشن ہیلتھ سرچارج، تو اس لیے بچوں کو، فیملی کو اور آپ کو جب تک آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں ود لیو ٹو ریمین، آپ کو میڈیکل کی تمام فیسلٹیز جو نیشنل کو اویلیبل ہیں آپ کو اویلیبل ہوئیں گی۔ بچوں کی ایجوکیشن ایز اٹ از فری اپ ٹو دا اپنے او لیولس، جو یونیورسٹیز ہیں اس میں آف کورس نیشنل کو بھی پے کرنا پڑتا ہے، اور جو نان سیٹل لوگ ہیں ان کو پھر ایز اے اوورسیز کنسیڈر کرتے ہیں۔ ایجوکیشن کا وہ بھی صرف یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، ادروائز اپ ٹو دا سیکنڈری اسکول کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو فری ہے، کیونکہ یہ کنڈیشن ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس لیو ٹو ریمین ہو اور دا لیو ٹو ریمین ٹورڈس دا سیٹلمنٹ ہو، یا اگر اسٹوڈنٹ بھی ہو، تو جو بچے یا اس کی جو فیملی ہوئے گی ان کے لیے ایجوکیشن کا فری ایشو ہے، تو اس لیے فری ایجوکیشن آپ کے لیے اویلیبل ہے انٹرلس کہ آپ کوئی پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ جب یونیورسٹی میں جاتے ہو تو پھر آپ کو جو بھی جس بھی فیس میں ڈال دیں گے اس کیٹیگری میں آپ کو اس کی فیس پے کرنی پڑے گی۔ کیونکہ آج میں چاہتا تھا کہ کم از کم Tier 2 کے اوپر ایک تفصیل سے ڈسکشن ہو جائے، اور کافی سارے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے، تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کا یہاں پہ اسٹوڈنٹ آنے سے لے کے آپ کی نیشنلٹی تک، اور اگر آپ فورن سے ایز اے Tier 2 اسکل ویزا اپلائی کرتے ہو تو آپ کی نیشنلٹی تک، انکلوڈنگ جو آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو، اس میں ایجوکیشن، اس میں پھر ہیلتھ اور میڈیکل، یہ ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو ایک تفصیل سے جو سوال بار بار ذہن میں آتے ہیں اس کا آپ کو نالج ہو۔ Tier 2 اسکلڈ ورک ویزا میں بس ایک اور جو فائنل بات کروں گا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو یہاں پہ انڈر IST جو انٹرا کمپنی ٹرانسفر ICT سوری جو انٹرا کمپنی ٹرانسفر ICT اس کو شارٹ میں بولتے ہیں، اگر کوئی لوگ یہاں پہ UK کے اندر ICT کے اندر ہیں، ان کے لیے جو ٹائم جتنا بھی وہ گزارتے ہیں وہ انفارچونیٹلی سیٹلمنٹ روٹ میں نہیں آتا، وہ یہاں پہ 5 سال گزاریں، 6 سال گزاریں، 4 سال گزاریں، اگر انہوں نے یہاں پہ سیٹل ہونا ہوگا تو آف کورس ان کو یہاں سے ICT کا جو اس کو ویزا ملا ہوا اسے واپس جانا پڑے گا، اور پلس ان کے اوپر ایک کنڈیشن ہوگی کہ وہ کم از کم جو 12 منتھ کا کولنگ پیریڈ ہے وہ اس کنٹری میں دوبارہ کوئی ویزا نہیں اپلائی کریں گے، اور 12 مہینے کے بعد اگر وہ جنرل Tier 2 پہ آنا چاہتے ہیں جیسے آ سکیں گے۔ یہ اپریل 2014 سے پہلے تھے یہ لو تھا کہ آپ سوئچ کر سکتے تھے، لیکن اب انہوں نے اس لو کو چینج کر دیا، اب نئے لو کے مطابق آپ نہیں کر سکتے۔ صرف ICT کے علاوہ
جو باقی چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور لاسٹلی بالکل ٹائم مجھے پتہ ہو گیا، لیکن صرف یہ کہ اگر آپ ٹیئر 5 پہ ہو تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ ٹیئر 5 سے ٹیئر 2 میں ودن کنٹری سوئچ کر جائیں، اور پھر اگین ٹیئر 2 کی تمام ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک، جنہوں نے کال کیا ان کا شکریہ۔ نیکسٹ ویڈنسڈے سیم ٹائم ملاقات، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔